رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے اسلامی لشکر راہ تبوک میں اس تیاری کے بعد، یعنی کون سی تیاری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے تھے سب کو نکلنا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، مگر منافقین تو کر رہے تھے ایکسکیوزز. پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ بھی بہت سے لوگوں نے صدقہ کیا. پھر اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا. بال بچوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. ٹھیک ہے، یا بال بچے یعنی عورتیں اور بچوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ذمہ داری دی. لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے. چنانچہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اب بتائیے، مہاجرین کا جھنڈا زبیر بن عوام کو دیا، اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر کو. پوچھوں اسید بن حضیر کے بعد جھنڈا، اور خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ حباب بن منذر کو بھی یاد نہیں رکھیں گے. شاید غزوہ بدر میں انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چشمہ بھی جو ہے نا ہمارے انڈر میں لے لیں گے، تاکہ ہم اس چشمہ جو ہے نا دشمنوں کو موقع نہ ملے، پانی نہ ملے، اور لوگ جو ہے نا اس کے بعد پڑاؤ ڈالیں. ٹھیک ہے، یاد ہوگا ہم لوگ جب غزوہ بدر پڑھے تھے. بہرحال یہ سب تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا جھنڈا، پھر اس کے بعد کا زبیر بن عوام کو، اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر کو، اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیے. جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا. جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا، یعنی مدینہ سے کب نکلے؟ جمعرات کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا اور منزل مقصود تبوک تھی. سبحان اللہ، 30,000 کا لوگ دیکھیے اب چل رہے ہیں، اور منزل کون سی تھی؟ تبوک. سواری اور توشے کی سخت قلت تھی. 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جسٹ امیجن، ذرا سوچیں، 18 آدمی کے لیے ایک اونٹ، تو کب آتی تھی اس کی باری؟ وہ شخص کی باری کب آتی تھی ہوگی؟ ٹھیک ہے، سوچیں کتنا پیدل چلنا پڑا ہوگا. 686 کلومیٹرز، اتنا دور ہے یہ. اور سبحان اللہ، صرف 18 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا. اور راستے میں جو ہے نا توشے کی قلت بھی تھی، سخت قلت تھی. اور کیا ہوا؟ لوگوں نے درخت کے پتے کھائے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے. یعنی پتے کھائے، درختوں کے کانٹے لگے ہوئے تھے ہوں گے، کڑواہٹ کی وجہ سے لوگوں کے ہونٹ سوکھ گئے. اتنی زیادہ بھوک، ایک تو گرمی کا سیزن، ٹھیک ہے، گرمی، کتنی سخت گرمی میں نکلے تھے. سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں. یعنی اتنی سخت گرمی کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرے؟ پہلے تو اونٹ کی کمی تھی. اونٹ، ایک اونٹ کے لیے 18 آدمی تھے. ٹھیک ہے، ایک اونٹ کے ساتھ 18 آدمیاں تھے. اب آپ سوچیں، اس کے باوجود بھی لوگ مجبور ہو گئے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے، کیونکہ اتنی گرمی تھی. گرمی میں پیاس کیسی لگتی ہے، تو پھر اس وجہ سے یہ لوگ ذبح کر کے اس کے اونٹ کے آنتوں اور پیٹوں سے پانی نکال کر، کیونکہ اونٹ ایسا جانور ہے جو اسٹور کرتا نا پانی، وہاں سے نکال کر پی رہے تھے لوگ. اللہ اکبر.
لشکر تبوک کے راستے پر رواں دواں تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ ملے۔ وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنا کر آئے تھے، مگر وہ کیا کرے، بھاگ کر آ گئے، کیونکہ منافقین بہت تانے مار رہے تھے، تم کو چھوڑ کر اس لیے گئے کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوگے کہ تم کو لڑنے نہیں آتا، اتنا بڑا رومن امپائر کے خلاف جا رہے اور تم کو نہیں لے کر گئے علی۔ تو اس طرح کے وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، تو وہ برداشت نہیں کر سکے، واپس بھاگ کر آ کر ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا تمہارے ساتھ ویسے ہی نسبت ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے ہی باتیں سننا پڑا جیسا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہارون علیہ السلام کو سننا پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی معلوم ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہہ کر واپس پلٹا دیا کہ تم ہی جاؤ وہاں پر، ادھر رہو۔ اب کیا ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین ہجر میں اترے، اس کے کنویں سے پانی پی لیا اور آٹا گوندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں، گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں، اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یعنی کہ یہ ہجر کا علاقہ، ٹھیک ہے، یہ کون سے ہے، یہ اس کو ہجر کا علاقہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ مدین کا علاقہ، جہاں پر صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو بہرحال یہ وہ علاقہ تھا، اور پھر یہ لوگ عاد کی قوم کے بعد، ٹھیک ہے، قوم عاد کے بعد یہ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، سکسیسر بنے تھے، وہ بہت قوت والے لوگ تھے، بڑے ہیوج تھے۔ بہرحال ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ہوا تھا یہ سمود کا معاملہ۔ اتنے ہیوج پیپل تھے کہ یہ لوگ پتھر پہاڑ تراش کر یہ لوگ گھر بناتے تھے، محلات بناتے تھے۔ اللہ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی دکھایا تھا اونٹنی کا، یہ خود ان کے ڈیمانڈ پر اللہ تعالیٰ نے جیسا یہ چاہیے تھا ان کو، اللہ نے ویسی اونٹنی عطا کی تھی، اور اللہ نے ایک شرط لگائی تھی کہ اس کا پانی پینے کا دن ایک دن ہے، اور اس کو بری نیت سے نہیں چھینا۔ مگر سبحان اللہ، یہ لوگ اتنے بدبخت تھے، اور ان میں کا ایک بدبخت جو شخص تھا اس نے تو کوچے کاٹ دی اس اونٹنی کے، اور اللہ نے پھر ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ خوفناک چیخ ایسی خوفناک چیخ ان پر مسلط کر دی گئی کہ یہ لوگ پورے اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو بہرحال اس سے گزر ہوا، تو آپ وہاں پر لوگ جو ہے نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے تھے، اس میں ان لوگوں نے کیا کیا، وہاں کے کنویں سے پانی بھی لیا اور گوندھا ہوا آٹا بھی گوندا، پھر وہاں سے یہ جو ہے نا آٹا گوندھے اور کھانے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ پانی بھی بہا دیں، وہ کنواں جو قوم سمود یوز کرتے تھے، اور پھر گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دے، اور صرف اس کنویں سے پانی پینا جہاں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور جب سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریا کنا، یعنی روتے ہوئے داخل ہونا، کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پر آئی تھی۔ پھر اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گزرے، یہ سمود کا جو علاقہ تھا، ہجر کا علاقہ جس کو کہا جاتا مدین، جو مدینہ اور تبوک کے راستے کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرے۔ ٹھیک ہے، ان علاقوں سے یہ نہیں کہ پکنک پوائنٹ بنا لے، اور یہ جو ہے نا یہ آثار قدیم اور تباہی کے علاقوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اور جلدی سے وہ راستہ کور کرنا چاہیے، روتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ اگر رونا نہیں آئے، ایٹ لیسٹ رونے کی شکل بنائے اور استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے جلدی سے گزر جائیں، اور اس کو پکنک پوائنٹس نہیں بنائیں۔ سبحان اللہ، آج اب دیکھیے آپ ایسے ایسے عذاب کے پلیسز پہ لوگ فوٹوز لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرے، جلدی سے سر ڈھانکے اور تیزی سے گزر گئے اس وادی سے۔
راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، یعنی جمع تقدیم بھی فرماتے تھے اور جمع تاخیر بھی کرتے تھے۔ جمع تقدیم کیا ہے؟ ظہر کے وقت عصر بھی پڑھ لے، یعنی ارلی کر کے، ظہر میں عصر بھی ملا کر۔ اور جمع تاخیر کیا ہے؟ عصر کے وقت ظہر کرے، یعنی ظہر کو لیٹ کر کے، تاکہ اتنا بڑا ڈسٹینس تھا، اب ہر وقت نماز کے لیے رکنا پڑنے کی بجائے اس لیے جمع تقدیم بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کیا ہے؟ یعنی کوئی نماز کو ارلی پڑھ لینا، فار ایگزامپل ظہر میں عصر کو ملا لینا۔ اور جمع تاخیر کیا ہے؟ ظہر کی نماز کو ڈیلے کر کے عصر کے ساتھ ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ دو بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں۔ تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن ملے۔ یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا۔ اپنا باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں؟ یہ انصاف نہیں، واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں اتر چکے تھے۔ اب کیا ہوا یہاں پر جو ہے نا، اب اتنا بڑے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، راستے میں بہت سے مشکلیں مصیبتیں تھیں، لوگوں کو سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا، سخت پتے بھی کھائے جس کی وجہ سے ان کے ہونٹ بھی سوج گئے، پھر جو ہے نا اونٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑا گرمی کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے اونٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑا۔ اور پھر جب راستے سے گزرے تو ہجر کے علاقے سے گزرے جو قوم سمود کا علاقہ تھا، تو لوگوں نے وہ کنویں سے پانی لیا جہاں سے قوم سمود کے لوگ پیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پانی بھی بہا دیں۔ لوگوں نے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے آٹا بھی گوندا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانوروں کو کھلا دے وہ آٹا، اور پھر اس کنویں سے پانی لینے کے لیے کہا جہاں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس علاقے سے جلدی سے گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ پکنک اسپاٹ نہیں بنانا چاہیے، آثار قدیمہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ان علاقوں سے تیزی سے گزر جانا، وہاں پر ٹھہر کر اس کو پکنک اسپاٹ نہیں بنانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے گزر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع تقدیم بھی کر رہے تھے نمازوں کو اور جمع تاخیر بھی کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی وجہ سے جو ہے نا بچھڑ گئے تھے، یعنی ان تک اعلان، وہ کال کی جو ہے نا نہیں آئی تھی ہوگی بات، وہ اپنے باغات میں بزی تھے۔ پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے ہیں اور یہاں پر ان کے بیویاں جو ہے نا، بیوی دو تھے ہوں گے، وہ لوگ ہے نا چھپر بنا کر پورا جو ہے نا آراستہ کر رکھے تھے اور ٹھنڈا پانی اور کھانے کا انتظام کرے تھے۔ تو ابو خیثمہ کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے راستے پر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول سخت گرمی میں نکلے اور میں یہاں پر ٹھنڈے سائے میں رہوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے چھپر میں نہیں انٹر ہوگا، میرے لیے توشہ تیار کرو اور میں نکلتا ہوں۔ بہرحال وہ نکلے، ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نکلے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں اتر چکے تھے۔ واضح؟ رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ جا کر صفایا کر دیں تاکہ ہماری جو ہے نا قوت، ہمارا جو سپر پاور، ہم لوگ جو جس بات کے لیے مشہور ہے، جس بات کے لیے ہماری شہرت ہے، مختلف علاقے ہمارے انڈر میں ہے، یہ ایسے ہی رہے، یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ آ کر صفایا کر دیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، ان کو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک آئے ہیں اتنا بڑا لشکر کو لے کر، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ اندر ملک بکھر گئے، یعنی بالکل اندر ہی کے، یہ ہرقل کا، ٹھیک ہے، ہرقل تھا
ٹھیک ہے، اس کا کنگ تھا وہ اندر ہی بکھر گئے، یعنی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی، ان لوگوں میں ہی یہ لوگ اسکیٹرڈ ہو گئے، منتشر ہو گئے اور یہ بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر رعب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوری طور پر نہیں گئے، جب ان لوگ بھاگ گئے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اسٹے کرے وہاں پر تبوک میں، اور وفود کا استقبال کیا۔ وفود وفد کی جمع ہے، وفود کہتے ہیں گروپ آف پیپل، ڈیلیگیٹس، جس کو انگلش میں ڈیلیگیٹس کہا جاتا نا، گروپ آف پیپل کسی کچھ معاملے کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا پھر کچھ معاملہ لے کر آتے ہیں، ان کو وفد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا رویا بھی آیا، اس کے ساتھ جربہ، ازرح اور مینا کے بھی وفود تھے۔ انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کی اور مسلمان نہ ہوئے، یعنی کہ یہ لوگ بولے کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ہم جزیہ دیں گے، اطراف کے قبیلے والے۔ ٹھیک ہے، تبوک میں اطراف کے جو قبائل والے وفود بن کر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اسلام نہیں قبول کریں گے مگر جزیہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اس کو اور اس کے باشندگان ایلا کو امان دی، چنانچہ مسلمان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی گئی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا یہاں پر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 ڈیز وہاں پر اسٹے کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لشکر کو لے کر آئے، رومیوں کا جو ہے نا پورے حوصلے ٹوٹ گئے، یہ لوگ پورے اسکیٹرڈ ہو گئے، آئے نہیں، ان لوگوں کو مقابلے کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوئی، وہ لوگ آئے ہی نہیں مقابلے کے لیے، اور وہ لوگ پورے بکھر کر بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، بنا رہے تھے لشکر مگر بکھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 20 دن اسٹے کیا، رعب ڈال دیا، اور پھر وفود آتے گئے۔ ٹھیک ہے، اطراف کے قبائل والے لوگ آتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بولے کہ ہم جو ہے نا جزیہ دے دیں گے، ہم آپ پر اس بات پر صلح کر لیں گے کہ ہم جزیہ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو گورنر تھا، یوحنا اس کا نام تھا، اس کو ایک تحریر لکھ کر دی اور ان سے صلح کیا گیا، اور پھر بعد میں مسلمانوں کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی گئی کہ کچھ مسلمانوں کے کوئی قافلے کو کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی گڑبڑ کرے تو سبحان اللہ اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا، یعنی اس کے مال اور اس کے جان کے آڑے نہ آ سکے گا۔ گڑبڑ نہیں کرنا، تحریر لکھ کر دیے کہ ہمارے قافلوں کو، مسلمان کے قافلوں کو کوئی کچھ نہیں کیا جائے گا یہاں سے گزر پر۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ خشکی کے ہو یا پھر کشتیوں کے ہو۔ کلیئر ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر جربہ اور ازرح کے باشندوں کے لیے بھی لکھی۔ ٹھیک ہے، پلیسز کے نیمز ہے یہ، ایلا، جربہ اور ازرح۔ ایلا کا حاکم جو تھا وہ یوحنا، اس کو تحریر لکھ کر دیے تھے۔ اب جربہ اور ازرح کے باشندوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر لکھ کر دی کہ جس میں ان کو امان دی، اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار ہوں گے، ایز اے ٹیکس ان کو دینا ہوگا 100 دینار۔ اہل مینا کے ان مینا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھائی پل کی ادائیگی پر صلح کی۔ ٹھیک ہے، یعنی 1/4 پھل مسلمانوں کو مدینہ تک پہنچایا جائے گا۔ پہلے 100 دینار جو ہے نا جربہ اور ازرح کے باشندوں کو دیا گیا، مینا والے نے کہا کہ ہم جو ہے نا 1/4 پھل، 1/4 پھل ہم دیں گے سال بھر میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا تھا، ان کو جزیہ کیا کیا فکس کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دومت الجندل کے عقیدر کی گرفتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کی معیت میں دومت الجندل کی عقیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ عقیدر نامی ایک شخص تھا، دومت الجندل میں یہ رہتا تھا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا اور بتایا کہ یہ عقیدر جو ہے یہ نیل گائے کے شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد تشریف لے گئے، جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا
تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ لگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا، مگر حضرت خالد بن ولید نے خود عقیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی فرمائی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزوں پر صلح فرمائی۔ اس نے ایلا اور مینا والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ دومت الجندل کا یہ بھی حاکم، ایک گورنر سمجھیے آپ، لیڈر سمجھیے، عقیدر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا۔ خالد بن ولید کو نشانی یہ بتائی کہ وہ نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، نیل گائے کس کو کہتے ہیں؟ رین ڈیئر جس کو کہا جاتا نا، بہرحال وہ اس کا شکار کرتے ہوئے تم اس کو دیکھو گے۔ تو خالد بن ولید جب پہنچے قلعے کے پاس اس کے عقیدر کے، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک نیل گائے آلریڈی موجود تھی اور یہ اس کے شکار کے لیے نکلا تھا۔ تو اب یہ تو خالد بن ولید ہے بھائی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شکار کر لیا اور گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو پھر کیا چیز پر جو ہے نا 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں اور 400 نیزوں پر صلح فرمائی۔ تو پھر اس نے یہ سب چیزیں دی اور اس نے ایلا اور مینا والوں کے جیسے ہی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا، یعنی ایوری ایئر یہ اس نے جزیہ دینے کا یہ قرار کیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں بھی جزیہ دوں گا جیسا ایلا اور مینا کے لوگوں نے دیا تھا۔ کلیئر؟ آئے آ کر فیس کرے، اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 20 دن سٹے کرے۔ اطراف کے جو علاقے تھے وہاں کے بڑے بڑے لیڈرز آئے، وفود بن کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کرے، مگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، یہ لوگ بولے کہ ہم جزیہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کے بعد ایک علاقوں کا ذکر ہے، ایلا کا ذکر ہے، ازرح کا ذکر ہے، جربا کا ذکر ہے، مینا کا ذکر ہے، یہ پورے اطراف، تبوک کے اطراف کے علاقے ہیں۔ اوکے، کلیئر؟ جو ہے نا کل پڑھیں گے کہ کیا ہوا تھا معاملہ بعد میں ہوئی، تو پھر کس طرح سے لوگ آ کر عذر بنانے لگے۔ اتنا بڑا، آف کورس اتنا بڑا رومن امپائر والوں کی ہمت ہی نہیں ہوئی، تو بہت بڑا غلبہ ہوا نا بھائی مسلمانوں کے لیے۔ تو سبحان اللہ، ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج کے لیے یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔